بات ہو رہی تھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے بارے میں یا اسلام کے خاکوں کے بارے میں جو غیر بناتے ہیں، تو بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں. اور بہت سارے جو مسلمان ہیں غیر احمدی ہیں وہ تو احتجاج بھی کرتے ہیں، ہڑتالیں بھی کرتے ہیں، بہت سارا احتجاج کرتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب وہی مسلمان کہلانے والے دوسرے فرقوں کے خلاف جیسا کہ احمدیوں کے خلاف خاکے بناتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کہ ان کے لیے یہ خاکے بنانا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے سعید صاحب، شکریہ. مطلب ظاہر جائز تو نہیں ہوگا، لیکن ظہیر خان صاحب سے پوچھتے ہیں. جی بس اب بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دیا ہے کہ جس طرح ہم کوئی یہ پسند نہیں کرتا، کوئی مسلمان یہ پسند نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کوئی اس قسم کی توہین امیز حرکت کی جائے اور کوئی خاکہ بنایا جائے، اور ہم اس کا احتجاج بھی کرتے ہیں. ہر انسان کے احتجاج کا اپنا ایک طریق ہوتا ہے. کچھ لوگ توڑ پھوڑ کر کے، مار دھاڑ کر کے احتجاج کرتے ہیں، کچھ باقاعدہ ان متعلقہ اداروں میں رسائی کر کے ان کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. لیکن جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے تو خاکہ بنانا جو ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسا استہزاء کرنا جو کہ اسے ناپسند ہو، قرآن نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا. تو اس لیے جس طرح ایک انسان کے جس بھی کام میں، کسی ایسے کام میں جس میں کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، ایسے کام سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، اور اسلام نے اسی کی تعلیم دی. بلکہ یہاں تک میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بعض اوقات جائز کاموں کو بھی انسان اس غرض سے چھوڑ دیتا ہے کہ دوسرے کے جذبات مجروح نہ ہوں. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اس وقت ہندوؤں کو یہ کہا کہ ہم گائے کا گوشت، گائے ذبح کرنا بھی چھوڑ دیں گے اگر وہ لوگ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عزت کرنا شروع کر دیں، ان کی توہین نہ کریں. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات صرف ان کے مجروح نہیں ہوتے بلکہ ان سے بڑھ کے ہم لوگوں کے مجروح ہوتے ہیں، ہماری اولادیں قربان، ہم لوگ قربان. تو اسی طرح دراصل ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے اس لیے پیار اور عشق کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے، آپ کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے وہ وجود ہے جس کی پیشگوئی کی اور جس کو کہا کہ تم اس تک اپنا سلام، میرا سلام اسے کہنا، ولو حبون، اگر تمہیں برف کی سلوں سے بھی گزر کے جانا پڑے. تو اس وجود کا جب کوئی استہزاء کرے گا تو ظاہر ہمارے جذبات تو اس پہ مجروح ہوتے ہیں. اس لیے ہم کبھی پسند نہیں کرتے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بھی کوئی اس طرح توہین کرے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.